بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الأمی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز سامعین کرام، رمضان المبارک رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، لہٰذا اس رحمتوں اور برکتوں بھرے مہینے کے فوراً بعد ہمیں عید سعید کی خوشی منانے کا موقع فراہم کیا گیا ہے، اور عید الفطر کے روز خوشی کا اظہار کرنا یہ مستحب ہے۔ اللہ عز و جل کے فضل و رحمت پر خوشی کرنے کی ترغیب تو قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ ایک اور مقام پر حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں، جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ذوالحجہ شریف کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں رات، اس طرح 3 راتیں تو یہ ہو گئیں، اور چوتھی عید الفطر کی رات، اور 5ویں شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب براءت۔ الترغیب و ترہیب میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت یہ بھی ہے، عید الفطر کی مبارک رات جب تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کہا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں، اے امت محمد، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑے گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ عز و جل اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندو، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہو۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہیں کروں گا۔ بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ معزز سامعین کرام، عید الفطر کا دن کس قدر اہم ترین دن ہے۔ اس دن اللہ رب العزت کی رحمت نہایت جوش پر ہوتی ہے، دربار خداوندی سے کوئی سائل مایوس نہیں لوٹایا جاتا۔ ایک طرف اللہ عز و جل کے نیک بندے اللہ کی بے پایہ رحمتوں اور بخششوں پر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف مومنوں پر اللہ عز و جل کی اتنی کرم نوازیاں دیکھ کر انسان کا بدترین دشمن شیطان آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ مکاشفۃ القلوب میں ہے، حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بھی عید آتی ہے شیطان چلا چلا کر روتا ہے، اس کی بدحواسی دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور جمع ہو کر پوچھتے ہیں کہ اے آقا، آپ کیوں غضبناک اور اداس ہیں؟ وہ کہتا ہے، ہائے افسوس، اللہ عز و جل نے آج کے دن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا، لہٰذا تم انہیں لذات اور نفسانی خواہشات میں مشغول کر دو۔ معزز سامعین کرام، سچی بات تو یہی ہے کہ عید ان خوش بخت مسلمانوں کا حصہ ہے جنہوں نے ماہ محترم رمضان المبارک کو روزوں، نمازوں اور دیگر عبادتوں میں گزارا، تو یہ عید ان کے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے مزدوری ملنے کا دن ہے۔ ہمیں تو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ماہ محترم کا ہم حق ہی ادا نہ کر سکے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عید کے دن چند حضرات مکان عالی شان پر حاضر ہوئے تو کیا دیکھا کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ بند کر کے زار و قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے حیران ہو کر عرض کی کہ اے امیر المؤمنین،
آج تو عید کا دن ہے کہ خوشی منانے کا دن ہے، خوشی کی جگہ یہ کیسا رونا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آنسو پونچھتے ہوئے فرمایا، ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید، یعنی یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے۔ جس کے نماز روزے مقبول ہو گئے، بلا شبہ اس کے لیے آج کا دن عید کا دن ہے، لیکن جس کے نماز روزے رد کر دیے گئے، اس کے منہ پر مار دیے گئے، اس کے لیے آج تو وعید کا دن ہے۔ مزید ان کی سارن فرمایا، اور میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں مقبول ہوا ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ معزز سامعین کرام، ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جا کر مکہ معظمہ کی گلی کوچوں میں یہ اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بیہودہ کلام سے روزوں کی طہارت ہو جائے، نیز مساکین کی خورش یعنی خوراک بھی ہو جائے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا، بندے کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، یعنی لٹکا ہوا رہتا ہے۔ معزز سامعین کرام، مکاشفۃ القلوب میں ہے کہ جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح کو اس کا ثواب ایصال کرے تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ معزز سامعین کرام، الخصائص الکبریٰ میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی۔ پیارے نبی نے فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے فرشتوں اور مخلوق کی، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 بار پڑھا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ فرمایا، دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ فرماتے ہیں وہ شخص چلا گیا، کچھ مدت ٹھہر کر دوبارہ حاضر ہوا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی، میں حیران ہوں، کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس تسبیح کا ورد حتی الامکان طلوع صبح صادق کے ساتھ ہو، ورنہ صبح سے پہلے جماعت قائم ہو جائے تو اس میں شریک ہو کر بعد کو عدد پورا کیجیے، اور جس دن نماز سے پہلے بھی نہ ہو سکے تو خیر ہے، طلوع شمس یعنی سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لے۔